عمر میں تو بڑا خوشگوار موڈ ہے. تحتون جنت سلام علیکہ عرض کرتی ہیں امی جان میری شان آپ سے زیادہ ہے. سیدہ عائشہ مسکرا پڑی. تمہیں بیٹی کیسے؟ عرض کیا امی جان آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو اور میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں. فرمایا بیٹی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. فرمایا کہ اب میں بھی آپ کے ابا حضور کا فرمان سناؤں آپ کو، کیونکہ آدھی شریعت سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ سے ثابت ہے. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف سے حدیث کی. عرض کی امی جان بتائیں. فرمایا سیدہ آپ کے ابا حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ جب جنت میں جائیں گی نا نیک بیویاں نیک مرد، تو نیک بیوی کے ہاتھ میں اس کے خامند کا دامن ہوگا، اس کے دامن کو پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو فرمایا بیٹی جب آپ جنت میں جائیں گی تو آپ کے ہاتھ میں مولا علی علیہ السلام کا دامن ہوگا اور میرے ہاتھ میں محبوب کبریا علیہ السلام کا دامن ہوگا. ذرا سوچو کہ ماں اور بیٹی کا کتنا پیار ہے. میں بیٹی آپ کے ہاتھ میں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کا دامن ہوگا اور میرے ہاتھ میں محبوب کبریا کا دامن ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ دامن علی کا ہوگا اور ہاتھ تیرا ہوگا. دامن علی کا ہوگا اور ہاتھ تیرا ہوگا اور دامن نبی کا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یقین کرو جتنا اہل بیت میں پیار ہے. اور یاد رکھنا یہ جو آیا مقصہ ہے نا میں اکثر پڑھتا ہوں 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیا مبارکہ سیدہ ام سلمہ السلام علیہ کے حجرے میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلی آیا مقدسہ پڑھیں وہ بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. فرمایا کہ یا نساء نبی لستن کا حد من النساء، میرے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو. سرکار کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں، سرکار کی تمام اولاد پاک اہل بیت میں، آل جعفر اہل بیت میں، آل عباس اہل بیت میں، سرکار کے دماد اہل بیت میں اور سیدنا سلیمان فارسی اہل بیت میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ راویہ ہیں. مسلم شریف کا حدیث ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 156 ہے. اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کو ذبح کیا. عرض کیا مولا یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے. میری امت کی طرف سے بھی ہے. اس کے علاوہ آئیے ذرا جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ 277 ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے کے بعد عرض کیا مولا یہ میری امت کے ان غریب اور نادار لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے. آج دنیا سوال کرتی ہے کسی کے نام کی قربانی نہیں ہوتی. ابھی میں راستے میں آ رہا تو مجھے سوال ہوا جی میرا ایک بھائی ہے میں اپنے والد کے نام کی قربانی کو کہتا ہے ایسے نہیں پہنچتی. میں نے پوچھا چلو اس کی چھوڑو مولا کا ناز سے پوچھ لو، حضرت علی شیر خدا علیہ السلام سے پوچھ لے. ابو داؤد شریف کا حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ 375 ہے. حضرت علی شیر خدا ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے. حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کیا مولا کائنات آپ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے؟ فرمایا ہاں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی حکم دیا ہے ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں ایک اپنے محبوب کی طرف سے کرتا ہوں. مولا کائنات بھی سرکار کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے اپنی طرف سے بھی کرتے رہے. تو فرمایا کہ یہ قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی دینے کی طاقت. تو کیا مقام ہے پھر میرے آقا کا، کیا شان ہے کہ بن کے خیر الورا
گئے مصطفیٰ، بن کے ہے رولوارا گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے کیسے انعام کیسے کیسے انعام اور یاد رکھنا امتی کے لیے جو کام سرکار نے کیا، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے وہ کام نہیں کیا۔ جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو سر سجدے میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور معراج کی رات کو اب دیکھیں، جب محبوب محب کے جلووں میں گم ہوتا ہے تو اس کا دھیان تو کسی اور جان میں جاتے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں رائی تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بڑی حسین و جمیل انداز میں دیکھا ہے۔ مشکات صفحہ 71 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کی حدیث بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ید اللہ یعنی قدرت اور ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے۔ فَوَجَدُّ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدَيَّ، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کیا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور سامان کی ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے وہ محبوب کریم کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارا جل مبود کی حدیث ہے، معراج کی رات کو 700 دفعہ فرمایا محبوب کچھ مانگ لے۔ محبوب آج جو سائنٹیفک ریسرچ آ رہی ہے نا، آج سائنسدان دیکھتے ہیں کہ ابھی تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ابھی تک جتنا فاصلہ لامکان کا ابھی تک بھی یہ طے نہ ہوتا۔ 1400 سال میں بھی اصل ہوا پتہ کیا ہے؟ اب ہوش آ رہی ہے سائنسدانوں کو کہ ایبسولوٹ سٹینڈ سٹل ہو گیا تھا۔ یہ فزکس کا اصول ہے کہ ہر جگہ چیز اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی، رک گئی تھی، کیونکہ روح المعانی، روح البیان، تاریخ حبیب اللہ، 3 کتابوں میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا نا، سیدہ ام ہانی السلام علیہا، علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہے جن کے گھر سے گیا معراج، تو میں آیا تو ابھی وہ دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، جو وضو کیا وہ پانی بھی چل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ سٹینڈ سٹل، ہر چیز اپنی جگہ رک گئی تھی، ساکن ہو گئی تھی، جامد ہو گئی تھی۔ تو 700 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کچھ مانگ لے، تو میرے آقا کریم نے ایک ہی جواب دیا ہے، یا ربی حب لی امتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یا ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ 700 دفعہ۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ سرکار دیکھو سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیے، کوئی جان کا حریص ہے، کوئی مال کا حریص ہے، کوئی اولاد کا حریص ہے، لیکن میرا میلاد والا محبوب اپنے غلاموں کی بلائی کا حریص ہے۔ اپنے غلاموں کی بڑی واضح آیا مقصہ ہے سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دنیا والوں، میرا محبوب وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، ایسا شان والا کسی نبی کا، کسی امت کا نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں بے مثل و بے مثال خصائل بیان کی ہے۔ میرا محبوب وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے کسک وہ سینے میں محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔
دوسرا فرمایا کہ حریص علیکم، کوئی جان کا حریص، کوئی مال کا، کوئی اولاد کا، حریص علیکم ایکسیسولی سولیشیس ریسپیکٹنگ یو، میرا محبوب غلامہ تمہاری بلائی کا حریص، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تمہاری خیر مانگی ہے، تمہارے لیے بخشش کا پروانہ مانگا ہے۔ فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، میرے محبوب کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں محبوب کو بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب وہ ہے ٹو دی بلیورز کمپیشنیٹ مرسیفل، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی شان والے محبوب، اور جتنا کوئی رسول شان والا اس کے ناموس بھی اتنی شان والی، یاد رکھنا۔ دیکھیں نا، دین کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، بیس ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اور ہمارا جو دین ہے، یہ اسلام، یہ صرف دین ہی نہیں، اسلام از ناٹ اونلی ریلیجن بٹ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اور دنیا کی کوئی چیز نہیں جس کو کھول کے بیان نہ کیا گیا ہو اس میں۔ اب دیکھیں نا، حج ہے، ساری عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی سب استاد پر نہیں۔ اس دفعہ سعودیہ نے جو ادھر اپنا پروگرام دیا نا کمپیوٹر کے اوپر کہ جن سعودیہ میں مقیم لوگوں کو اپلائی کرنا ہے، اس میں 66 شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جس نے پہلے حج کیا وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا۔ تو حج کیونکہ ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی سب پر نہیں، سب استاد پر ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی سب پر نہیں، صاحب نصاب پر ہے۔ اور قربانی بھی سال میں ایک دفعہ، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، یاد رکھنا۔ یہ بھی سب پر نہیں، صاحب استاد پر ہے۔ نماز روزانہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، 5 دفعہ، صرف 5 دفعہ۔ لیکن ناموس رسالت ہر سانس پر فرض ہے۔ جب غازی علم دین شہید رحمہ اللہ، آپ کو پتا ہے کہ میاں والی میں آپ کو پھانسی دی گئی، اور انہوں نے وصیت کی تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو کہ مجھے لاہور میں دفن کرنا ہے۔ میاں صاحب قبرستان میں مجھے لاہور دفن کرنا ہے۔ آپ نے کہا انشاءاللہ عمل کریں گے تمہارے۔ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے انگریزوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے میت نہیں دینی، لاہور میں مسلمان زیادہ ہیں، خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی ذاتی ضمانت دی، فرمایا اگر لاہور میں غازی علم دین شہید کی وجہ سے خون خرابہ ہوا تو اس کے بدلے مجھے پھانسی دے دینا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کلندر لاہوری نے فرمایا کہ مجھے لٹکا دینا پھانسی پر۔ انگریز مان گیا۔ جب دفن کرنے لگے تو بڑی موت سے علوری دیدار علی شاہ، سید دیدار علی شاہ رحمہ اللہ نے، بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف، یہ 5-10 روپے والا کام نہ کرنا۔ اللہ کے گھر کے تقدس کا معاملہ ہے، جو آگے بھیجنا ہے وہی تمہارے کام ہے، جو چھوڑ جانا ہے وہ اولاد کے لیے ہے، پتہ نہیں کل تمہارے لیے وہ دعا بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ تو سید دیدار علی شاہ رحمہ اللہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے دونوں نے قبر میں اتارا غازی علم دین شہید کو۔ جب قبر میں اتارا تو باہر آ گئے سید دیدار علی شاہ، تو علامہ اقبال ادھر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا حضور باہر تو آؤ، تو آپ رو پڑے۔ میں کیا ہوا ہے؟ میں نے علم دین کے کان میں کہا دیکھ لو میں نے تمہاری وصیت پہ عمل کر دیا ہے۔ تو میں نے بھی وصیت کی تھی جب سرکار سے ملاقات ہو تو میرا بھی سلام عرض کرنا۔ یہ کلندر لاہوری کی وصیت ہے۔ تو باہر نکلے تو رو رہے تھے علامہ اقبال۔ پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے کہا نا علم دین کو کہ دیکھ لو میں نے تمہاری وصیت پہ عمل کیا، میاں والے سے لا کے دفن کیا جہاں آپ نے کہا تھا، تو میں نے تمہیں وصیت کی تھی جب سرکار کا دیدار ہو تو میرا سلام عرض کرنا۔
تو انہوں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب باہر جاؤ، سرکار تشریف فرمائے، باہر جاؤ گے تو میں سلام عرض کروں گا نا۔ اور جب رنگ محل میں پھر تعزیتی جلسہ ہوا غازی الحمد شہید رحمہ اللہ کے بارے میں، تو بڑے بڑے جیز علماء سے 2-2 منٹ ٹائم ملتا تھا سب کو۔ تو ایک بزرگ تھے، سپاہی تھے پولیس کے، وہ بار بار کہیں کہ مجھے بھی ٹائم دو، کہتے ہیں بابا جی اتنے تو علماء کی لائن لگی، ان کے لیے ٹائم لیا آپ کو۔ کہ حسن کہا کہ جس رات کو غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی ہے نا، اس رات میں چوکیدار تھا، پہرا میرا تھا۔ انہوں نے کہا 2 ٹائم بابا جی کو۔ بابا جی جب بولے تو رو پڑے۔ ہونا کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں حیران ہو گیا، ایک بڑی عظیم روشنی چمکی ہے اس کی کال کوٹری میں، اس کے بعد تاریکی ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا ٹارچ کے ساتھ تو علم الدین نہیں اندر۔ میں رو پڑا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہنا چابی تیرے پاس تھی، تو نے پیسے لیے، رشوت لی ہے، صبح مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ بڑا رویا۔ کہتا کچھ وقت گزرا تہجد سے پہلے، پھر میں نے دیکھا کہ بڑی روشنی ہے، چمک رہی ہے کوٹری، نور انالا نور ہے۔ میں آگے گیا تو علم الدین مسکرا رہے ہیں۔ میں نے تالا کھولا اپنے، علم الدین کے قدموں کے اوپر گر گیا۔ میں ہوں غازی مجھے یہ تو بتا دو یہ ماجرا کیا ہے۔ فرمایا آ پھر سن لے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کو بھیجا، وہ مجھے لے کر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ سرکار فرمایا کہ علم الدین اب تمہیں میں نے رہا کرا دیا ہے، کوئی دنیا کی طاقت پکڑ نہیں سکتی۔ اب یہاں رہنا چاہتا ہے کہ یا شہید ہونا چاہتا ہے؟ کیا حضور میں اپنی نموز کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ کی نموز کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر چھوڑ کر گئے ہیں وہ بابا نے جب وہ بیان کیا نا ادھر، تو دنیا کے راؤنڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ جو نموز سے رسالت پہ پہرا دیتے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پشاور کی کورٹ میں پرسوں 29 جولائی کو کیا ہوا؟ غازی محمد حال خان دامت برکاتہم العالیہ 20 سے 25 سال کا نوجوان ہے۔ اس نے کہا یہ طاہر احمد یہ بدبخت قادیانی تھا، یہ 1992 سے دعویٰ کرتا تھا، کبھی کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں، میں آخری نبی ہوں معاذ اللہ، اور میں مرزے کو نبی مانتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ تو یہ 25 اپریل 2018 سے کیس چل رہا تھا، 2 سال ہو گئے تھے، اور آج یہ ضمانت کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس کے دماغ میں گولیاں ماری ہیں تاکہ میرے آقا کا گستاخ کو زندہ رہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تباہ و برباد کر دیا وہاں، اور دیکھا اس کے چہرے کے اوپر کتنی رونق تھی، حشاش بشاش تھا، کیونکہ جو آقا کے ناموس پہ قربان ہوتے ہیں پھر آقا ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کس کے کہنے پہ تو نے کیا؟ اس نے کہا میں نے پچھلی تاریخ کو میں آیا تھا نا، اس نے بڑی بکواس کی تھی عدالت میں، نہ کوئی جج بولا نہ کوئی پولیس والا بولا، تو میں رات گیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، کتنی راتیں مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو سرکار کا دیدار ہوا، فرمایا کہ جا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو واسطے جہنم کر دے، میں تمہیں بخشش کی بھی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ اور ہے ہمارے پیاس کیا ایک عشق نبی تو ہے، وہی ہمارا سرمایہ ہے، وہی ہماری دولت ہے، وہی ہمارے پونجی ہے۔ تو وہ اتنے کریم آقا، راحت قلوب اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا حضور جو آپ کا امتی غریب ہو، نادار ہو، مسکین ہو، قربانی نہ دے سکتا وہ کدھر جائے؟ میں قربان جو میرے آقا کریم کی زبان کے اوپر، صرف جب لا الہ الا اللہ پڑھتے اس وقت نا کا لفظ آتا تھا، کبھی نا کا لفظ آئے نہیں۔ راحت القلوب میں سرکار کا فرمان نشان ہے، فرمایا سنو میرا وہ امتی جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وسعت نہیں رکھتا، لیکن جذبہ رکھتا ہے، اس کی خواہش ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جائے اور 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لے، بڑا آسان 2 نفل، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف جو پڑھتے ہیں،
اور 3 دفعہ انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ لے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں محبوب کبریاء کا اعلان کرتا ہوں اس خوش نصیب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ بن کے خیر الورا گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے کیسے انعام امتی تیرے لیے سرکار نے کیا کچھ کیا، تم بھی سرکار کی نموز کے لیے قربان ہونے کی تیار ہو نا؟ کیوں بھائی؟ کون کون ہے؟ یا رب مصطفیٰ قبول و منصرمہ۔ تو جو بھائی انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کی نماز کی جو جماعت ہے نا، انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے کھڑی کی جائے گی۔ نہ ہم نے 7 کا ٹائم رکھا ہے نہ 9 کا، کیونکہ سرکار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مقدس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو میانہ ربیع والی امت بنایا ہے۔ 8 کا مطلب 8 ہی ہے، 8 کا انشاءاللہ 8:15 نہیں ہوں گے، 7:15 بجے عید کا خطبہ شروع ہو جائے گا۔ ہر سال کی طرح اپنے مقررہ وقت پر ٹھیک 8 بجے عید الاضحیٰ کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے پڑھنا جا کر یہ 23واں پارہ ہے، سورہ والصفات کی آیت نمبر 102 ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ Then when he became able to work with him, he said to his son, "O my son, I have seen dream that I am sacrificing you. O my son, what is your will? What is your opinion?" جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوگی، ایک روایت میں 13 سال کی، تو اللہ کے خلیل نے خواب میں دیکھا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، تو بیٹے سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، واٹ از یور اوپینین، میرے بیٹے تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ وہ بیٹا کسی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا، کسی کالج یونیورسٹی کے ادب نہیں کہیں سے پڑھا ہوا، لیکن اللہ کے خلیل نے اپنی نگاہ فیض سے اس کو ادب سکھایا ہوا ہے۔ بیٹے نے عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ He replied, "O my father, do as you are commanded. You will find me steadfastly firm." میرے ابا حضور جو حکم ملتا ہے کر گزرو، مجھے صبر کرنے والا ان کا بادشاہ پاؤ گے۔ تو اصل اگر غور کیا جائے نا تو باپ اور بیٹے کی اس گفتگو کا نام قربانی ہے۔ اصل قربانی باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر قربان کر دینا۔ اصل قربانی یہ ہے، جو دمبا ذبح ہوا وہ تو فدیہ تھا، میری بات نہیں ہے۔ رحمتیں وفادیناہ بذبح عظیم، وہ تو اسماعیل کا فدیہ دیا ہم نے دمبے کی شکل میں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنے سرکش نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دو، تو پھر یہاں بھی کامیاب ہیں تو وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے تو کلندر لاہوری فرماتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا کے مطابق ان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔